وہی بات کر رہے تھے کہ شاہ صاحب کالر ہیں تو ایک کال لے لیں تو پھر جی السلام علیکم، کون بات کر رہے ہیں؟ ہلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام بہن، آپ اپنا نمبر بتائیں گے، نام بتائیں گے؟ سوری ہاں بھیا میں گلشن بول رہی ہوں لندن سے۔ گلشن باجی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں شاہ صاحب؟ جی باجی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مولا پنجتن پاک کا کرم ہے۔ آپ کی صحت کیسی ہے اب؟ میری صحت کچھ زیادہ ڈاؤن ہو گئی ہے اور میں نے اس لیے فون کیا تھا کہ آپ نے کچھ پڑھائی دی ہوئی تھی پہلی محرم کو، جی 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 وہ میں نے 11 دن تک پڑھ سکی ہوں۔ ایک بات باجی آپ ایک بات نوٹ کر لیں کہ اگر آپ کو کسی بھی ہیلتھ کا ایشو ہے تو اپنے ڈاکٹر جی بی سے رابطے میں رہیں ریگولر بیس پہ، تو یہاں روحانیت اور علم الغیب کی روشنی میں بتایا جاتا ہے۔ جی آپ ابھی شاہ صاحب سے بات کر سکتی ہیں، شاہ صاحب سے بات کریں، صرف احتیاط کے لیے جو چیزیں ہم بتاتے ہیں ان پہ بھی تھوڑا سا آپ کو غور کرنا چاہیے۔ جی شاہ صاحب بات کر رہے ہیں، باجی بتائیں۔ ہاں جی السلام علیکم شاہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب میں نے آپ کی پڑھائی صرف 11 دن کی اور اللہ کے کرم سے بہت فضل ہوا، مولا مشکل کشا نے حد تک بہتری کی، لیکن وہ 15 دن رہ کے پھر اٹھ کے نکل گئے اور بچے میں وہ پیار نہیں دیتے بچوں کو۔ باجی چیز یہ کہ 11 دن پڑھنے کے بعد آپ کو کنٹینیو رکھنی تھی نا پڑھائی۔ پتہ کیا ہوا اس کے بعد میرے کڈنی کا پرابلم ہو گیا تو میرے سے اتنی پڑھائی نہیں کی گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا میں پڑھنے کو بتاتا ہوں، ایک تو ڈاکٹر جی پی سے رابطے میں رہیں کڈنی کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا؟ میں پڑھنے کو ہاسپٹل کے چیک اپ کے سارے شروع ہو گئے ہیں چیک اپ، تو اب میں آپ کو بہت ہی ایزی اور سمپل طریقہ بتا رہا ہوں پڑھنے کو۔ پہلے میں نے کیا پڑھوایا تھا مجھے ذرا سا یاد دلا دیں کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا۔ حمیدو تھا جی 620 ٹائمز، ہاں، اور یا ودودو تھا 4000 دفعہ ایوری نماز کے بعد۔ ہاں اب ایک کام کریں، یہ نماز کے بعد نہ کریں، یہ آپ کہیں پہ بھی بیٹھے ہو بستر کے اوپر کہیں بھی، بس تسبیح ہاتھ میں ہو تو یہ یا ودودو پڑھیں۔ یا ودودو، ہاں بھلے بیڈ کے اوپر بیٹھ کے جیسے کہ ہوتا ہے لیٹ کے، کیونکہ بیماری میں بھی جو ہے عبادت کرنا ایک طریقہ ہے، وہ کر سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا؟ اور ڈاکٹر جی پی سے رابطے میں رہیں پرماننٹ، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ اور بیماری کے لیے کوئی پڑھنے کے لیے وہ آپ کو میں نے بسم اللہ بتائی ہوگی، بسم اللہ جاری رکھیں اور ڈاکٹر جی پی سے سٹے ان ٹچ، کیونکہ یہ بات یاد رکھیں دعا کے ساتھ دوا جو ہے وہ ایک سنت ہے، ضروری ہے، مسٹ ہے، کیونکہ یہ خالی جو ہے وظائف سے، اور یہ بات یاد رکھیں دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے ساری چیزیں کر سکتا ہے، بٹ ریممبر ون تھنگ کہ دوا جو ہے اس چیز کا وسیلہ بنے گی، ایک رابطہ بنے گا، دوا جو ہے آپ کا رابطہ ہے، تو اسی سے صحت میں بہتری آئے گی، وظیفے جو ہیں اس چیز کو کامیاب کر دیتے ہیں، یہ چیز ہے، ٹھیک ہے نا باجی؟ اوکے باجی، اللہ تعالیٰ کہ بچوں کے لیے کچھ دے دے پڑھائی کا۔ باجی پہلے یہ تو پڑھ لیں، یہ آپ کی صحت ہی اجازت نہیں دے رہی تو آگے کیسے پڑھا جائے گا کوئی اور چیز؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ بس آپ میرے لیے دعا میں دعاؤں میں یاد ہے باجی، بے فکر رہیں، اللہ تعالیٰ مولا مشکل کشا پہلے بھی ہیلپ کی آپ کی، ابھی دوبارہ بھی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ میں نے حد تک بہتری کیا، انشاءاللہ آپ کے حق میں بہتری ہوگی، دعا دیتی ہوں، اللہ آپ کو زندگی دے، خوشیاں دے۔ تھینک یو ویری مچ باجی، ہم تو دعاؤں پہ ہی چلتے ہیں۔ لاکھ دفعہ حج کا سفر بنایا، اس میں مجھے بھی تھوڑی جگہ مل جائے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اوکے باجی، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے، اللہ فضل کرے گا، خدا حافظ باجی، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ جی قبلہ شاہ صاحب، جی بات ہو رہی تھی شادی کی، جی ہاں سب سے یہ امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ۔ میں پہلے بھی پروگراموں میں کہہ چکا ہوں، شیلا جی کے ساتھ جب بیٹھتا تھا میں بار بار کہتا ہوں، کسی اور سے ریڈنگ، کوئی فیوچر پریڈکشن، کوئی بھی کسی قسم کی چیز شادی کے معاملے میں خدا کے لیے نہ لیں۔ کسی کے پاس بھی چلے جائیں، ہم سے ملنا مشکل ہے، کسی اور کے پاس چلے جائیں، ان کو بولیں قرآن کھول کے ایک استخارہ نکال لیں کہ یہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے آدمی۔ جو موزن ہوتا ہے نا یہ مسجد کا، ایک اس میں شاہ صاحب بات کرتے تھے، جو قرآن کے شاہ صاحب کہتے تھے اگر دو بھائی یا گھر میں لڑائی ہو گئی ہے، اگر ایک دفعہ قرآن کھول کے دیکھ لیں ان کی لڑائی ختم ہو جائے ادھر، بس قرآن کی یہ طاقت ہے۔ یہ کھولنے والا کون ہے؟ یہ وہ کہتے ہیں، بس وہ کھولنے والا کون ہے؟ آپ نے استخارے کا علم دیکھا ہے، ہمارا تو استخارے کا علم علی حیدر صاحب سے آیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے تیر بہدف ہے، ہم جو پوچھتے ہیں اس کا جواب تیر بہدف آتا ہے، یعنی کہ اس کا جواب دیر اینڈ دین۔ مگر اگر ہم سے نہیں ہوتی، ہمارے پہ نہیں ہے یقین، نہیں اپروچ کر سکتے، کسی اور کے پاس چلے جائیں، مسجد چلے جائیں، جو مؤذن ہوتا ہے، مولوی ہوتا ہے، جو بھی پیش امام ہوتا ہے، ان کو بولیں استخارہ نکالیں، نام لے جائیں اپنا، اپنی والدہ کا، لڑکے کا، لڑکے کی والدہ کا، کہ یہ ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے۔
قرآن جیسے ہی کھلتا ہے ایک اس کا معجزہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم اسی وقت نازل ہو جاتا ہے، بے شک اس میں غلطی کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ اگر وہ حق میں بہتر ہے تو پھر آپ کے پاس چانس ہے کہ کریں یا نہ کریں، بے شک کیونکہ یہ نہ پوچھیں کبھی کہ میں شادی کروں یا نہ کروں، اگر اللہ کا حکم ہو گیا کہ کرو پھر آپ نے نہیں کی، نافرمانی میں چلے جاؤ گے بے شک ڈائریکٹ، کیونکہ اس کی کتاب ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہتر یہ ہے کہ یہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے، آپ استخارہ نکالیں اور پھر بے فکر ہو کے کریں، کیونکہ میرے پاس ایک نہیں کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے لوگوں سے کتابیں کھلوا لی ہیں، لوگوں نے الگ چیزیں بنا کے دے دی ہیں، مستقبل بینی بنا کے دے دی ہے، کنڈلیاں بنا کے دے دی، زائچے بنا کے دے دی، ہم نے بھی مستقبل بینیاں بناتے، مگر جو صوفیزم میں مستقبل بینی شادی کی نہیں بنتی۔ ٹھیک، یہ ایک بات میں کلیئر کر دوں، بہت سارے لوگ جو ہے میں نے یہ بھی سنا ہے کہ مستقبل بینی بنانے لگ گئے ہیں اب، جو پتہ ہے نہیں کہ ہے کیا۔ مستقبل بینی وہ چیز ہے کہ آپ کو ایوری 3 months یا 3 weeks یا 9 months یا 18 سال تک جاتی ہے، اس کے اندر ٹائم کے حساب سے جو وقت ہوتا ہے آدمی کا کہ وزن بھاری ہے یا ہلکا ہے، اس ٹائم کے حساب سے علم الاعداد یعنی کہ حروف ابجد کے حساب سے اس کے اندر وظائف بھی لکھے ہوتے ہیں کہ یہ وظیفے اس ٹائم میں کیے جائیں، کہ یہ چیزیں ہلکی ہوں بھاری ہوں۔ اچھا، اچھے ٹائم میں جو ہے ایک بات یاد رکھیں، جب آدمی کا ٹائم ہائی ٹائڈ ہوتا ہے، جب سب کچھ اچھا ہے، فرسٹ کلاس جو ہے، گاڑیاں بھی ہیں، گھر بھی ہے، پیسہ آ رہا ہے، سب کچھ، اس وقت آدمی کوئی ریاضت نہیں کرتا۔ جب ٹائم عروج کا ہو تو پھر جب عبادت کرے گا تو وہ عبادت بھی عروج پہ جائے گی۔ جب آدمی کا ٹائم برا ہو تو عبادت بھی اسی طرح ڈوبتی ہے، اسی ٹائم بھی بندہ بھولتا ہے، جب اچھا ٹائم ہوتا ہے بندہ کہتا ہے کہ میں ابھی یہ سب کیوں کروں، یہی غلطی کرتا ہے آدمی یہ سب۔ لیکن روحانیت میں اس کا کانسیپٹ ڈیفرنٹ ہے، جب آدمی کا اچھا ٹائم ہو تو وہ عبادت کرے، تو پھر یہ کہ وہ عبادت بھی آسمان پہ جاتی ہے، کیونکہ ٹائم اچھا ہے نا۔ چیز یہ کہ وہ مٹی بھی پکڑا ہو تو وہ سونے کا کام ہے۔ یہ بھی ہمارے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، تو جانے سے پہلے میں ایک بات کر دوں کہ قرآن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، قرآن کو فرقان بھی کہا جاتا ہے، جو 2 چیزوں میں فرق بتاتا ہے، اور شاہ صاحب کہتے تھے کہ قرآن میں ہر چیز کا حل ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ بندے کے پاس کتنے اہل ہے، وہ کتنے قابل ہے کہ اس کو نکالے۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، اور پھر اسی طرح جمعرات، جمعے اور ہفتے کو سیم ٹائم سے ملاقات ہوگی۔ اس کے علاوہ جو پری بکنگ کے نمبر ہے اس پہ شاہ صاحب سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ جی خدا حافظ، شب بخیر۔